رمضان کے دنوں میں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے سماجی رسمیں اور رویے، اور آج جس رویے کی ہم بات کریں گے بہت اہم رویہ ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی طرح یا تو اس میں مبتلا ہوتے ہیں یا اس کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس نیت کے ساتھ دعا گو ہیں اور گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے وہ کام کروائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ وصف ہے ایک رویہ ہے، ایک عادت ہے غصہ، اور سوسائٹی میں غصہ اور عدم برداشت ڈے بائی ڈے ان چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ اس کے تھوڑے معاشی پہلو بھی ہیں، کچھ سائیکالوجیکلی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کیسے ہو رہے ہیں۔ ہماری اپنی جو زندگی ہے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، جو ہماری خوراکیں ہیں، بہت سے فیکٹرز اس میں انوالوڈ ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے کوشش یہ کریں گے کہ کس طرح سے اپنے معاشرے میں سے ہم اس رویے کو جو فی زمانہ اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے اور ہر شخص اس کا شکار ہو رہا ہے، کس طرح اس میں بہتری لا سکیں، کس طرح سے اسے بہتر بنا سکیں، اور ہمیں اگر غصہ آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر کسی اور کو ہم پر غصہ آتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت طیبہ کہ آپ سے بڑھ کر بردبار کوئی نہیں تھا۔ یعنی جو غصہ کرنے والا ہے اس کا اپوزٹ کون ہے؟ جو بردبار ہے، جس میں حلم ہے، جس میں تحمل ہے، جس میں نرمی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام حلیم ہے، یعنی حلم والا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم وہ کام کرتے ہیں جن سے ہمیں سختی کے ساتھ روکا گیا، منع کیا گیا، جب ہم ان افعال کو انجام دیتے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ گرفت کرنے میں جلدی نہیں فرماتے، ہمارے اعمال پر فوری طور پر ہمیں سزا نہیں دیتے، ہمیں مہلت دی جاتی ہے، ہماری توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھولا گیا، اصلاح کر لو، تائب ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ بخش دے گا، مہربان ہو جائے گا۔ تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلدی پکڑ لیتے تو قرآن پاک سے، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ بندوں کے کیوں پر انہیں پکڑنے لگے، یعنی جو ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، جو لغزشیں ہوتی ہیں، اگر زمین والوں کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے تو زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آتا، یہ زمینیں ویران ہو جاتی، یہ شہر، یہ ملک، یہ خالی ہو جاتے۔ اتنی ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اتنی لغزشیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری پکڑ فوراً نہیں فرماتے۔ گو کہ وہ قادر مطلق ہیں، گو کہ وہ مالک یوم الدین ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ وہ گرفت نہیں فرما سکتے، یا وہ ہمارے اعمال سے معاذ اللہ بے خبر ہیں یا غافل ہیں، یا ان سے ہمارا کوئی عمل چھپا ہوا ہے۔ ہر عمل سامنے ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کوئی نہیں جان سکتا میرے دل میں کیا ہے، لیکن میرا رب جانتا ہے۔ لوگوں سے ہم اپنی برائیوں کو چھپا سکتے ہیں، اپنی نیتوں کو چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وہ قادر ہونے کے باوجود، مالک ہونے کے باوجود، مختار ہونے کے باوجود ہم پر رحم فرماتا ہے اور ہم سے درگزر فرماتا ہے، ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہی وصف پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر فرمانے والے تھے، بڑے سے بڑے دشمن کو معاف فرمانے والے تھے۔ کوئی اگر شرمندہ ہے، کوئی اگر اپنی غلطی پر نادم ہے تو اللہ کے حبیب نے اسے معاف فرمایا۔ حتیٰ کہ صرف غلطی پر نادم ہونے والے کو نہیں، تاریخ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتابیں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں کہ جان کے دشمنوں کو، ایذا دینے والوں کو، جھٹلانے والوں کو، پتھروں کی ضربیں لگانے والوں کو،
دل دکھانے والوں کو، مخالفت کرنے والوں کو، قتل کی سازشیں کرنے والوں کو بھی اللہ کے حبیب نے معاف فرمایا۔ یہ بے شمار واقعات تاریخ میں بھرپور ہیں۔ اور ہمیں بھی کہا گیا غصہ ایک فیلنگ ہے۔ اب کوئی کہتے جی ہمیں غصہ نہیں آتا تو یقیناً کسی قسم کی اس کے اندر کوئی کمی ہے، آئی گیس وہ نارمل نہیں ہے۔ غصے والی بات پر تو غصہ آنا چاہیے، ہاں اس کی شدت کیا ہوتی ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ کیا آپ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کچھ بھی پکڑ کر پھینک دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں؟ غصہ شیطان کا ٹول ہے، آلہ ہے، اسی لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اتنی اس کی حرمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم غصے کی حالت میں ہو تو فیصلہ مت کرو۔ دو لوگوں میں اگر کسی نے فیصلہ کرنا ہے تو اگر وہ غصے میں ہے تو وہ ان کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا۔ غصے کو کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ عقل کا دشمن ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، اب اس کو سائنٹیفکلی ثابت کرنے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے وقت اتنا محدود ہے، مگر یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے سوچنے سمجھنے، جو ہم چیزوں کو جج کرتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ میرا کوئی عمل ہوگا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، اور یہ ہمارا برین بہت کوئکلی یہ سب چیزیں سوچتا ہے، یعنی ہم بیٹھ کے نہیں سوچتے۔ میں کوئی چیز اٹھا کر پھینکوں گی تو وہ کس جگہ جا کر لگے گی، وہ چیز ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنے والی تو نہیں ہے، یا جس جگہ میں نے پھینکا ہے وہاں جا کر وہ کوئی نقصان کا باعث تو نہیں بنے گی۔ جس لمحے میں وہ چیز اٹھاؤں گی اور اٹھا کر پھینکنے لگوں گی، اس سے بہت پہلے میرا مائنڈ یہ ساری چیزیں سوچ چکا ہوگا کہ یہ کیا ہونے والا ہے اب آگے۔ اور انسان اسی طرح گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے آگے کوئی کار آ جاتی ہے یا سگنل بند ہو جاتا ہے تو آپ کوئکلی ڈیسیجن لیتے ہیں اور بریک پر آپ کا پاؤں جاتا ہے، بریک لگاتے ہیں آپ۔ اس کے لیے آپ کو بہت گھنٹوں پلاننگ نہیں کرنی پڑتی، آنکھ نے دیکھا ہے آگے سچویشن کیا ہے اور کوئکلی آپ نے ڈیسیجن لیا ہے، آپ کو رائٹ ٹرن کرنا ہے کہ آپ کو فوری طور پر لیفٹ موو کرنا ہے، یا اب یہاں پر اوورٹیک کرنے کی سچویشن بن گئی ہے۔ جو بھی ہے آپ کا دماغ تیزی سے سوچتا ہے اور انوائرمنٹ کا اندازہ لگاتا ہے، اور اس کے حساب سے اپنی اور دوسرے کی سیفٹی کا خیال رکھتے ہوئے ایک نارمل حالات میں انسان ڈیسیجن لیتا ہے۔ لیکن جب غصہ دماغ میں آ جاتا ہے تو یہ عقل نکل جاتی ہے۔ غصہ اس طرح سے قابو پا لیتا ہے ہم پر، ہمیں ایسے کنٹرول کر لیتا ہے کہ میں کیا پھینکوں گی کہ اس سے کس کو کیا نقصان ہوگا یہ مجھے اس لمحے احساس نہیں ہوتا۔ جب غصہ اتر جاتا ہے تو انسان سوچتا ہے یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میں نے یہ کیسے کر لیا، میں نے یہ سمجھا کیوں نہیں، یہ تو بالکل واضح چیز تھی، میں نے کیوں غور نہیں کیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ 20 ایسے واقعات ڈیلی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں جس میں وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ غصے میں میری عقل کام کرنا بند کر دیا، اس میں نے سمجھا ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور آج جیسے میں نے عرض کی معاشی حالات، اور یہ اس میں ہم سب بھی کسی حد تک قصوروار ہیں جو ہمارے آس پاس اطراف میں، ایک زمانے میں ہمارے فیملی سسٹم تھے، ہمارے برادری سسٹم تھے، قبائلی سسٹم تھے، اور ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم تھے، جب ہمارے اندر محبت تھی، اخلاص تھا، ایک دوسرے کا احساس تھا، بڑوں کا ادب تھا، کوئی فیملی کا ہیڈ کوئی بزرگ ہوتا تھا۔ ہم مصیبت میں ہیں، بیمار ہیں، فائنینشیل کرائسس میں ہیں، جاب چھوٹ گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، پتہ ہے کہ ہمیں خاندان میں رہتے کہیں سڑک پر نہیں آ جائیں گے، گھر تو موجود ہے، بھوکے نہیں مریں گے، اور بھی تو ممبرز ہیں، کھانا تو بندوبست ہو ہی جائے گا، جہاں میں رہتی ہوں میرے بچے بھی اور بچے بھی رہتے ہیں، وہ کھا پی لیں گے، چلو کچھ دن تک اگر مجھے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو جب تک میں اس سے نکلوں گی مجھے سپورٹ موجود ہے۔ آج ہم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ بیمار ہو جائیں تو ہم نے اپنے رشتہ داروں سے ایسے تعلقات ہی نہیں رکھے کہ ان سے کہیں بھائی ہاسپٹل لے جاؤ، یا میں بیمار ہوں ذرا کھانا بنا کے میرے بچوں کو بھیج دو، یا آ جاؤ میرے بچوں کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کو دیکھ لو جب تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے نہیں رکھا ایسا معاملہ، ہم تنہا ہو گئے، ہم نے خود ہی اس وقت اس چیز کو پسند کیا، اپنی فریڈم کو ہم نے پسند کیا، اور وہ جو اسلام کا نظریہ تھا، جو ہماری اقدار تھی، جو ہماری ویلیوز تھی، ہم نے اس سے بغاوت کر کے اس کو بائی پاس کیا ہم نے، اور ہم اپنے آپ کو اپنی پرائیویسی کے نام پر اپنے آپ کو ہم نے دھوکہ دیا اور تنہا ہو گئے۔ تو آج جب ہم تنہا ہیں تو ہماری فرسٹریشن بڑھے گی، کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر مجھے آج کچھ ہو جاتا ہے میرا گھر کیسے چلے گا، میری جاب چلی جائے گی تو کھانا کہاں سے آئے گا،
بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا, ان کی دوائیوں کا کیا ہوگا, میرے گھر کے رینٹ کا کیا ہوگا, ایٹسٹرا, جس کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں. یہ چیز, یہ ہماری انسیکیورٹی, یہ ہمارے فائنینشیل کرائسس, یہ روز بروز جو حالات ہو رہے ہیں, یہ بھی ہمارے اندر غصے کو مزید بڑھا رہے ہیں. ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے, کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہا, تو یہ احساس اندر ہی اندر, گلٹ تو ہمارے اندر ہے. ہمیں بھی پتا ہے کہ ہم کون سا کتنا کسی کے کام آتے ہیں, جو اب ہم اپنی مصیبت میں دوسروں سے امید رکھیں. تو یہ چیزیں بھی ہمارے غصے کو بڑھا رہی ہیں. نا انصافی بھی ہمارے غصے کو بڑھا رہی ہے. جہاں پر طاقتور کو عزت دی جائے, جہاں دولت مند کو عزت دار سمجھا جائے, جہاں عہدوں پر نااہلوں کو بٹھا دیا جائے اور جو اہل لوگ ہیں ان کو پیچھے کر دیا جائے, تو وہاں بھی غصہ بڑھتا ہے. نارمل بات ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کی, غصہ آنا غلط نہیں ہے, مگر کس بات پر آتا ہے اور کس شدت کے ساتھ آتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بردبار تھے, یعنی آپ عام مزاج, آپ کا بالکل غصے والا نہیں تھا, شفقت والا تھا, محبت والا تھا, تحمل والا تھا, درگزر کرنے والا تھا. لیکن اگر خلاف شرع بات ہوتی تھی, ظلم کی بات ہوتی تھی, ناانصافی کی بات ہوتی تھی, اللہ کی حدود کی پامالی کی بات ہوتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جایا کرتا تھا. یعنی انسان میں یہ غیرت ہونی چاہیے کہ غصے والی بات پہ اس کو غصہ آئے. اور اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ غصہ ہمیں قابو نہ کرے, ہم اپنے غصے کو قابو کر لیں. اب میں نے جیسے عرض کی, باہر روڈز کے اوپر آپ کو غصہ سب سے زیادہ دیکھنے میں ملتا ہے ٹریفک کے دور. کوئی اوورٹیک کر رہا ہے, کوئی رانگ سائڈ سے آ رہا ہے, کوئی بلا وجہ ہارن پر ہاتھ رکھ کر, اب پتہ ہے آگے اتنی گاڑیاں ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا ہم بیچ میں سے کہاں نکل کے جا سکتے ہیں, آپ کیوں پیچھے سے ہارن پہ ہارن بجائے چلے جا رہے ہیں, خود بھی اسٹریس میں ہیں, دوسرے کو بھی اسٹریس دے رہے ہیں. یہاں پر بہت زیادہ ٹریفک کے معاملات میں کہیں پر لائن لگی ہوئی ہے اور ایک طویل لائن لگی ہوئی ہے, بیچ میں سے کوئی ایک آ کر اس لائن کو توڑ کر چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے آگے چلا جاؤں, اس پہ غصہ تو بنتا ہے کہ بھائی ہم سب اتنی دیر سے کیوں میں ہیں, آپ بھی آئیے, اپنی باری کا انتظار کیجئے. ہر طرف ہمارے ایسا انوائرمنٹ ہے, اگر ہم تحمل سے رہیں گے, دوسروں کو تھوڑا سا اسپیس دیں گے. کبھی ہم سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے, کبھی وہ مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے, اب مجھے ایک رنگ پسند ہے اور آپ کو پسند نہیں ہے, اس پہ مجھے ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ نے کہا کہ مجھے یہ والی پروڈکٹ پسند ہے اور میں نے کہا مجھے یہ پسند نہیں ہے, اس پر لڑائیاں شروع ہو گئیں. اسپیس دیں سب کو, اپنی اپنی چوائسز ہیں, اپنی پسند ناپسند ہے, اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اپنے نظریات ہیں, سب کی اپنی اپنی سوچ کا انداز ہے, کون کس سیکٹ کی طرف ہے وہ بھی اس کا اپنا انداز ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ پروون ہے, وہ اگر مذہبی ہے تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے, اور اگر دنیاوی ہے تو سائنٹیفکلی ثابت ہے, تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ درست بات یہ ہے. ادروائز خاموشی اختیار کریں. اور غصے کا آخر میں علاج بتاتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو فرمایا طاقتور شخص وہ ہے جو عین غصے کی حالت میں غصے پر عمل کرنے کے باوجود اپنے آپ کو قابو کر لے, اور فرمایا غصے کی حالت میں ہو, اگر کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ, یا پانی پی لینا, یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, یہ غصے کی کیفیت کو انشاءاللہ قابو کرے گا. اور غصہ صرف عقل کا دشمن نہیں ہے بلکہ صحت کا بھی دشمن ہے. کوشش کیجئے کہ کم سے کم اس غصے کو کیا جا سکے, معاشرے پر بھی اچھا اثر پڑے گا, اور آپ پر بھی, آپ کی دنیا پر بھی اور آخرت پر بھی. فی امان اللہ. اتری ہے رب کی رحمت